السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موول کعبہ شریف سفر نامہ ہے مستنصر حسین تارڑ کا۔ آج یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع پر میں نے ایک لیکچر دیا ہے، لیکن اس میں ہم نے صرف اس سفر نامے کے فن پر بات کی تھی۔ آج ہم اس سفر نامے کے فکر کو میں نے موضوع بنایا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ سفر نامہ موول کعبہ شریف سفر نامہ حج ہے، حج کا سفر نامہ ہے، نام سے ظاہر ہے۔ اس سفر نامے میں حج کی رویداد تفصیل سے بیان کی گئی ہے، حج کے حالات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اس میں مصنف نے سفر حج کی رویداد کو، حالات کو فہرست کے صورت میں پیش کیے ہیں، یعنی جتنے بھی حالات انہوں نے حج کے حوالے سے، اپنے سفر کے حوالے سے بیان کیے ہیں، تو اس کو ایک فہرست کی صورت میں، عنوانات کی صورت میں انہوں نے وہ سارے حالات پیش کیے ہیں۔ سفر نامے کا آغاز حج پر جانے کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لاہور سے جدہ، پھر خانہ کعبہ اور وہاں پر قیام کرنے کے بعد منا اور عرفات کی طرف روانگی، پھر وہاں سے مزدلفہ میں صبح و شام قیام کا احوال، اور آگے چل کر دوبارہ منا کی طرف روانگی کا احوال، اور دوبارہ جدہ کی طرف واپسی۔ فہرست کے پہلے حصے میں ان تمام تفصیلات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ جتنی بھی باتیں کی میں نے، تو یہ فہرست کے پہلے حصے میں انہوں نے اس پر بات کی ہے مستنصر حسین تارڑ نے۔ دوسرا حصہ طائف کے سفر اور واپس مکہ کی طرف روانگی کے حوالے سے ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ مدینہ منورہ کے سفر کی رویداد ہے، یعنی حجاج کرام کبھی منا عرفات کی طرف جاتے ہیں، کبھی پہلے تو یہاں سے جاتے ہیں جدہ کی طرف، منا عرفات کی طرف، پھر مدینہ کی طرف، طائف ایک جگہ دوسری جگہ، تو ان تمام حالات کو انہوں نے یہاں فہرست کی صورت میں پیش کیے ہیں، عنوانات کی صورت میں۔ تو تیسرا حصہ وہ مدینہ منورہ کی طرف جب وہ جاتے ہیں اور اس کے حالات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ سفر نامے کا چوتھا حصہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے نام سے ہے۔ اس میں مسجد نبوی، جنت البقیع، جبل احد، مدینہ، غار حرا، اور پھر آخر میں مکے کی طرف روانگی کا حال اس حصے میں ہے، چوتھے حصے میں۔ سفر نامے کو مکمل کرنے کے لیے تارڑ نے 32 مقامات اور 55 عنوانات کا سہارا لیا ہے، یعنی اس میں 32 مکانات کا سفر ہے، مقامات کا، اور 55 عنوانات اس میں موجود ہے۔ تو یہ اس سفر نامے کا وہ تعارف ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کا یہ سفر نامہ چونکہ حج نامہ ہے، اسی لیے اس میں عقیدت و محبت جا بجا نظر آتی ہے۔ سفر نامے کے آغاز سے ہی ہمیں مصنف کی مکے جانے کی تڑپ دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کتنا بے چین تھے مکے جانے کے لیے۔ مصنف جب لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہوتے ہیں تو انتہائی بے چین دکھائی دیتے ہیں، اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب مکے پہنچیں گے۔ اس سفر میں چھوٹا بیٹا سمیر بھی اس کے ساتھ ہے۔ پرواز کے دوران جب پائلٹ نے بلند آواز ہو کر کہا کہ جہاز کے بائیں جانب دیکھیے، مکہ نظر آ رہا ہے، تو اس لمحے مصنف کی بے چینی اور عقیدت دیکھنے لائق ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنے سفر نامے میں، مستنصر حسین تارڑ، جب پائلٹ نے آواز لگائی کہ دیکھو مکہ نظر آ رہا ہے جہاز سے، تو اس لمحے مصنف پر کیا بھی تھی، تو وہ یہاں انہوں نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں کھڑکی کے شیشے پر آنکھیں جھپکتا اپنے تئیں اپنی نظر کو نیچے اتارنے لگا کہ اے بینائی، اگر تو بینائی ہے تو یہ لمحہ ہے جب تو یہ ثابت کر سکتی ہے کہ تو سچ مچ بینائی ہے۔ اور پھر اس نابینائی میں کچھ بھی نہ ہوا، دیدہ بھی نہ ہوا، یعنی وہ عقیدت، وہ محبت، جب پائلٹ نے صدا لگائی کہ دیکھو مکہ آ رہا ہے جہاز سے نیچے آپ دیکھیں، تو اس وقت جو کیفیت اس پر گزرتی تھی کہ اس کو بیان کیا ہے، اپنے بینائی سے کہہ رہا ہے، اپنی نظر سے، کہ اگر تو سچ مچ بینائی ہے تو آپ کو مکہ نظر آئے گا، اگر آپ کو مکہ نظر نہیں آتا تو آپ بینائی ہی نہیں ہیں، یعنی یہ آنکھیں جو ہیں یہ نابینا ہے۔ تو پھر اچانک میں نے وہ مکہ دیکھا،
اور مجھے یقین ہوا کہ میری آنکھیں اب بھی بینا ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کے گرد طواف کا مرحلہ آیا تو مصنف کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ یہ پرائے لوگ ہیں، مجھے دھکیل کر باہر ہی نہ نکال دے، کیونکہ کچھ ان میں کالے لوگ ہیں، لمبے مختلف زبانوں والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ پرایا کہاں سے آیا ہوا ہے، کہیں مجھے دھکیل کر باہر ہی نہ نکال دے۔ ان شکوک کے باوجود مصنف نے طواف کا ارادہ کیا، اور جب پہلے چکر کے چند ہی قدم اٹھائے تو اپنے بارے میں سوچنے لگے کہ سفر نامے سے اقتباس ملاحظہ ہو، میں ذہنی طور پر جب یہ طواف سے طواف کر رہے تھے ادھر خانہ کعبہ، میں ایک ذہنی طور پر پسماندہ بچے کی مانند منہ کولے جس کی باتوں سے رال بہتی ہو، اس کی مانند پرشوق طواف کرتا ہوا خانہ کعبہ کے سیاہ پوش گھر کو تکتا چلا جاتا تھا۔ تو دیکھیں وہ جب طواف کرتے ہیں، اس منظر کو انہوں نے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اس وقت میری مثال ایک پاگل لڑکے کی طرح، آپ نے اکثر گلی محلے میں دیکھا ہوگا جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا، جس کے ہونٹوں رالوں سے باتوں سے رال بہتی ہو، ایسے لڑکے اکثر معاشرے میں گھومتے ہیں۔ تو اس کی طرح مصنف کہتے ہیں کہ میں بھی تھا اور اس کو خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور چکر بھی لگا رہا تھا، طواف بھی کر رہا تھا۔ حاجی لوگ زیادہ تر پہلے مدینے میں قیام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے مکے جاتے ہیں، لیکن مستنصر حسین تارڑ کا معاملہ کچھ الگ تھا۔ آپ پہلے مکے گئے، وہاں پر عمرہ ادا کیا اور پھر مدینے کی جانب اپنا رہتے سفر باندھا۔ اس دوران مصنف کافی خفا نظر آئے کہ اگر بیت اللہ شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک ہی جگہ ہوتے تو کیا ہی بات تھی، یعنی بیت اللہ شریف مکے میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک و مدینے میں ہے، تو مصنف یہاں خفا نظر آئے جب وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے بعد روضہ رسول کی طرف جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اب اتنا سفر کروں گا، اگر یہ دونوں مقامات ایک ہی جگہ پر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو لیکن جلد ہی وہ اس خیال کو ترک کر دیتے ہیں مصنف کہ اگر ایسا ہوتا، یہ دونوں مقامات اکٹھے ہوتے تو پھر انسان بڑی کشمکش میں پڑ جاتا کہ جدہ پہنچ کر پہلے کس در کی زیارت کی جائے، یعنی پہلے بیت اللہ شریف جائے یا پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دونوں ایک جگہ ہوتے مقامات تو پھر بندہ کشمکش میں مبتلا ہوتا۔ اس حوالے سے مستنصر یوں لکھتے ہیں اپنے سفر نامے میں کہ کہاں جائیں، جدھر بھی جائیں مجھے محسوس کریں، اگر پہلے منہ والکعبہ شریف کرتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، اور اگر اپنے صنم اور سجن کے ہاں یعنی حضور علیہ السلام کے ہاں پہلے حاضری لگواتے ہیں تو وہاں بھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہاں کیا لینے آئے ہو، جس نے مجھے بھیجا تھا اس کے پاس کیوں نہیں گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ پہلے کیوں نہیں گئے۔ تو یہ کیفیت انہوں نے بیان کی ہے۔ مصنف جب مدینہ پہنچے تو وہ وقت رات کا تھا، اور رات کے وقت مسجد نبوی لوگوں کے ہجوم سے خالی ہوتا ہے۔ یہاں مصنف کی خوشی دیکھنے لائق ہے کیونکہ انہیں بالکل تنہائی میں نوافل ادا کرنے کا موقع مل گیا تھا، کیونکہ کوئی تھا بھی نہیں وہاں پر۔ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں اس سفر نامے میں، جمال یار کی روشنی میں جب یہ مسجد نبوی میں نوافل کرتے ہیں، تنہائی میں کوئی بھی نہیں تھا، رات کا وقت تھا، جمال یار کی روشنی میں یار کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا، جیسے ایک اندھے گداگر کے کشکول میں ایک غیر متوقع سنہری سکہ آ گرے تو وہ اپنی بینائی میں بھی مسکراتا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی تشبیہ انہوں نے استعمال کی ہے، تشبیہ ان کے سفر ناموں کی اہم خصوصیت ہے۔ تو جب نوافل ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں مسکراتا جاتا تھا اور نوافل بھی کر رہا تھا، اور جمال یار کی روشنی میں یار کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک اندھا گداگر ہو، فقیر ہو، کچھ مانگتا ہے، اس کے پاس ایک کشکول ہوتا ہے، اچانک کوئی آ کر اس کشکول میں ایک سنہری سکہ، سونے کا سکہ ڈالتا ہے تو کتنا مسکراتا ہے، نابینا ہوتا ہے، اس کی نظر بھی ٹھیک نہیں ہوتی، پھر بھی وہ مسکراتا ہے، اس کو سنہری سکہ نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کی مثال میری بھی تھی۔ حج کے فرائض میں سے ایک اہم فرض شیطان کو کنکریاں مارنے کا بھی ہوتا ہے۔
پہلے دن سب سے بڑے شیطان یعنی جمرہ کبریٰ کو ہلاک کرنا ہوتا ہے اور باقی شیطانوں کو بعد میں۔ 3 طرح کے شیطان ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا ہے اس کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں۔ تو پہلے دن حجاج کرام اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ مصنف کو جب حج کے دوران اس عمل سے گزرنا پڑا یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا وہ لمحہ آیا تو وہ اس حوالے سے کچھ پریشان سے دکھائی دیے مصنف۔ اس کا اظہار اپنے سفر نامے میں مصنف نے یوں کیا ہے: اس بیچارے پر مجھے یعنی یہ جو بڑا شیطان ہے، اس بیچارے پر مجھے کچھ ترس بھی آیا۔ بیچارہ ایک تھا اور اس پر کنکریاں برساتے، بعض گالیاں دیتے ہزاروں تھے، یعنی یہ ایک تھا اور حجاج کرام ہزاروں تھے، تو اس پر مجھے ترس بھی آیا۔ ظرافت ہے، ہنسی ہے یہاں پر۔ مجموعی جائزہ: مجموعی طور پر سفرنامہ مول کعبہ شریف میں مستنصر حسین تاغڑ کی فکر ہر لحاظ سے اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ سفرنامہ مول کعبہ شریف میں مصنف نے حج کی ادائیگی اور مناسک حج کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میدان عرفات سے لے کر شیطان کو کنکریاں مارنے تک مصنف ہر لحاظ سے پیش رہے ہیں۔ تمام مناسک حج کو مصنف نے نہایت خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے۔ تو یہ لیکچر تھا، اختتام کو پہنچا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔